بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ملتان سے لاہور کی طرف سفر کرنے کا موقع ملا تو فقیر نے نماز عصر ملتان میں ادا کی اور نماز مغرب کے انتظار میں رہا تو گاڑی والا وہیں سے چلا تو ایک جگہ پر اس نے آ کر سٹاپ کیا، وہاں مغرب کی نماز ہم نے ادا کی۔ نماز مغرب کے بعد جب ہم دوبارہ اس گاڑی پر سوار ہو گئے تو میرے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا شخص اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا میں تو نماز ادا کرنے کے لیے گیا تھا، نماز مغرب کا وقت ہو گیا تھا، نماز مغرب پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ تو اس نے مجھے کہا میں نے ملتان میں جب گاڑی ابھی چلنے نہیں لگی تھی اس سے قبل میں نے عصر اور مغرب دونوں اکٹھی ادا کر لی تھی۔ تو میں نے اس صاحب سے پوچھا کہ بھئی آپ نے نماز مغرب کیسے ادا کر لی تھی؟ نماز مغرب کا تو وقت شروع ہی نہیں ہوا تھا، نماز عصر کا وقت تھا۔ تو اس صاحب نے مجھے کہا کہ ایک آدمی سے میں نے پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب سفر پر ہوتے تھے یا بارش کا موسم ہوتا تو نبی علیہ السلام نمازوں کو جمع کر لیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے میں نے نماز مغرب وہیں ادا کر لی تھی۔ تو اس بنیادی نقطے پر آج ہم یہ ویڈیو تیار کر رہے ہیں تحقیق کے ساتھ، تاکہ بہت سے مسلمان غلط فہمی سے بچ سکیں اور اپنی اصلاح کر سکیں اور اپنی نماز کو برباد نہ کریں اور نمازوں کو ضائع نہ کریں۔ تو اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ خود بھی سنیں اور آگے شیئر بھی کریں تاکہ مسلمانوں کی غلط فہمی کا ازالہ ہو سکے۔ سامعین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر نماز کا وقت اس کے وقت کے اندر فرض ہے۔ وقت سے پہلے کوئی نماز مسلمانوں پر فرض نہیں ہے۔ مثلا صبح کے 10 بجے ہوں تو انسان نماز ظہر ادا نہیں کر سکتا، چونکہ ابھی نماز ظہر کا وقت آیا ہی نہیں، شروع نہیں ہوا۔ اسی طرح نماز عصر ادا کر لی، اس کے بعد ابھی سورج غروب نہیں ہوا، اس سے پہلے نماز مغرب ادا نہیں کر سکتا، چونکہ ابھی نماز مغرب کا وقت شروع ہی نہیں ہوا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اوقات بیان فرمائے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان ہے، نماز ظہر کا ابتدائی وقت سورج کے ڈھلنے سے لے کر سورج کے 2 مثل سایہ ہو جانے کے بعد یا بعض ائمہ کرام 1 مثل سایہ ہو جانے کے بعد ظہر کا وقت رہتا ہے۔ ابتدائی وقت سورج کے ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے اور انتہائی وقت ظہر کا نماز عصر کے وقت کے شروع ہونے تک رہتا ہے۔ نماز عصر کا ابتدائی وقت اس کے وقت کے شروع ہونے سے لے کر سورج کے پیلا ہونے تک رہتا ہے، اور یہ اس کا ابتدائی وقت نماز عصر کا پہلا جب شروع ہوا وہ، اور آخری وقت جب سورج پیلا ہو جائے اس وقت، یہ اس کا آخری وقت ہے۔ نماز مغرب کا اول وقت سورج کے غروب ہونا ہے اور اس کا آخری وقت شفق کا غائب ہو جانا ہے۔ نماز عشاء کا پہلا وقت اول وقت شفق کے غائب ہونے سے ہے اور اس کا آخری وقت آدھی رات کے گزر جانے کے بعد تک رہتا ہے۔ نماز فجر کا اول وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور اس کا آخری وقت سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ یہ نماز کے اوقات ہیں۔ ان نمازوں کے اندر، انہی وقت کے اندر وہی نماز ادا کر سکتے ہیں جس وقت میں وہ نماز فرض ہوگی۔ سب سے پہلے ہم قرآن مقدس سے اس مسئلہ کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تعالی نے سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر ان کے اوقات میں فرض کر دی گئی ہے۔ اب ظاہری بات ہے جس نماز کا وقت آئے گا تو وہ نماز فرض ہوگی، جس نماز کا وقت نہیں آئے گا وہ فرض ہی نہیں ہو سکتی۔ جو فرض نہیں وہ انسان پر پڑھنا لازم بھی نہیں ہے۔ تو اس قرآن مقدس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر نماز کا وقت اس کے اوقات میں پڑھنا ضروری ہے، اس کے وقت میں پڑھنا ضروری ہے۔ اب رہا احادیث نبویہ جو صاحب نے مجھے بتلائی،
وہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 1622، اور اسی طرح دیگر حدیث کی کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام اپنے سفر کا آغاز فرماتے، سفر میں جلدی ہوتی تو آپ علیہ السلام ایک نماز کو مؤخر کر دیتے، پھر دوسری نماز کے ساتھ اس نماز کو ادا کر لیتے، اسی طرح نماز ظہر کو مؤخر کرتے، نماز عصر کے ساتھ اسے پڑھتے، اسی طرح نماز مغرب کو مؤخر کرتے، اسے نماز عشاء کے ساتھ ادا کرتے۔ تو اب اس سے لوگوں نے یہ سمجھا، بہت سے لوگوں نے، کہ دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں، جس طرح الجمع بین الصلاتین یہ عنوان ہے، تو اس کے اندر بندہ دو نمازوں کو جمع کر کے اسے ادا کر سکتا ہے۔ اب سامعین، اہم بات یہ ہے، قابل توجہ بات یہ ہے کہ جمع بین الصلات، جمع کی دو صورتیں، ایک جمع حقیقی ہے، ایک جمع صوری۔ جمع حقیقی تو کسی صورت میں جائز ہی نہیں ہے، یعنی وقت کے علاوہ دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لینا، جس طرح نماز عصر اور نماز مغرب کو جمع کر کے پڑھ لینا۔ نماز عصر تو ادا ہو جائے گی چونکہ اس کا وقت ہوتا ہے، اور نماز مغرب نہیں ہوگی چونکہ اس کا وقت شروع نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں جمع حقیقی۔ جمع حقیقی تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اب حدیث نبویہ اور قرآن میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے، لیکن یہ تضاد نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہ ہے، فقہاء کرام نے یہ لکھا کہ جمع سوری انسان اختیار کر لے تو اس طرح قرآن مقدس پر بھی عمل ہوگا، حدیث نبویہ پر بھی عمل ہو جائے گا۔ جمع سوری یہ ہے کہ انسان مثلا نماز ظہر کو اس کے آخری وقت میں ادا کر لے، تھوڑا سا انتظار کرنے کے بعد جب نماز عصر کا پہلا وقت شروع ہو جائے اس وقت نماز عصر کو ادا کر لے۔ تو اس طرح بندہ نماز ظہر کو ظہر کے وقت میں ادا کیا اور نماز عصر کو عصر کے وقت میں ادا کر لیا، یہ ہے جمع سوری، کہ آپ نماز کو مؤخر کریں ظہر کو، اسی طرح نماز مغرب کو مؤخر کریں، شفق کے غائب ہونے سے پہلے پہلے تک اسے ادا کر لیں، پھر جیسے ہی شفق غائب ہو جائے، نماز عشاء کا وقت شروع ہو جائے، اس وقت نماز عشاء ادا کر لیں۔ تو ہر نماز اپنے اپنے وقت میں ادا ہو رہی ہے، تو رب ذوالجلال کے فرمان عالی شان پر بھی عمل ہو رہا ہے، ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں الجمع بین الصلاتین کے بارے میں ہے، اس حدیث کے بارے میں محدثین کرام کی رائے کیا ہے۔ علامہ ابن الحمام اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں فیہا شیء من الاضطراب، اس حدیث میں تو اضطراب پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ابن رجب شرح علل الترمذی کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ غریب جدا، یہ حدیث غریب ہے۔ اور سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا الجمع بین الصلاتین بغیر عذر من الکبائر، کہ جو شخص دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھتا ہے بغیر کسی عذر کے، یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا گناہ کبیرہ ہوا کہ انسان وقت کے اندر ادا نہیں کر رہا بلکہ دوسرے کو وقت کے غیر وقت کے اندر اس نماز ادا کر رہا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اسی طرح ابن العراقی نے بھی اس حدیث کے میں طرح الترسیب کے اندر یہ ذکر کیا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 127 میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو لہذا اس حدیث کا حکم کا بھی پتہ چلا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث پر انسان فضائل کے طور پر تو اسے بیان کر سکتا ہے لیکن اس کے حکم پر عمل نہیں کر سکتا۔ ہاں البانی کا یہ کہنا ہے، وہ کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک حدیث صحیح ہو لیکن قرآن مقدس کے مخالف ہے ہی، اس وجہ سے یہ ہے کہ دونوں کے درمیان تطبیق ہم دیں گے، جس طرح اہل سنہ و جماعت کے نزدیک یہ ہے بین جمع سوری پر عمل کر لیا جائے۔ تو لہذا جس طرح میں نے بتایا کہ نماز ظہر کو اس کے آخر وقت میں ادا کر لیں اور نماز عصر کو اس کے ابتدائی وقت میں ادا کر لیں، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کا ایک جواب بھی یہ بھی ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے جو نماز ظہر کو مؤخر کیا اور نماز عصر کو جلدی پڑھا، یعنی دونوں کو ملا کر، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ نے نماز ظہر کو آخر وقت میں پڑھا اور نماز عصر کو اول وقت میں پڑھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں دین کی ترویج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ڈھیروں ثواب عطا فرمائے، آمین۔